وہ بات بتاؤں گا جو آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سوچی ہو کہ نفس کے حقائق کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نفس کو 3 طرح کا تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف اکساتا رہتا ہے کہ یہ گناہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ یہاں تک کہ ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو ہمیں شرمندہ محسوس کرواتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے، یعنی ہم گناہ کرتے وقت ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ایمان ہمارے دل میں واپس آ جاتا ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے تب تک ایمان ہمارے دل میں نہیں آتا۔ اب نفس لوامہ جو ہے وہ ہمیں شرمندہ محسوس کرواتا ہے اس گناہ پر جو ہم نے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یہ تم نے غلط کیا ہے۔ مثلاً کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں آیات ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے امن والی روح، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اجھ سے راضی۔ ٹھیک ہے، اب یہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اکثر گناہوں کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہمیں بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان تو ہاتھ پکڑ کر تم سے گناہ نہیں کرواتا، گناہ تم کرتے ہو اپنی خواہش سے، اپنے نفس کی خواہش سے۔ نفس تمہیں کہتا ہے کہ یہ گناہ کرو تو ہم وہ گناہ کرتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس ہمیں حکم دیتا ہے، نہ کہ شیطان۔ شیطان تو بس ایک آگ لگاتا ہے چنگاری، وہ آگ پھیل جاتی ہے، پھر ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہوتا۔